بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ 72 گھنٹے لاہور میں گزارنے کے بعد دشمن کے خیمے میں گھس کر دشمن کے قریبی لوگوں کا دل جیتنا سب سے بڑا کمال ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے جو آج لاہور کے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی، حالانکہ بیورو چیفز کو اوپر سے منع کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، بہت پلان بدلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے اینکرز، بہت سے صحافی جو ہے یوٹیوبرز کہہ لیں، پھر بیٹ رپورٹرز کہہ رہے ہیں، کچھ بیورو چیفز وہ ان سے ملے۔ بہت سے مخالفین جو ان کے صرف نام سے واقف تھے، آج پہلی مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے گفت و شنید ہوئی، سخت سے سخت سوالات کیے گئے، لیکن سہیل افریدی نے انتہائی مسکراتے ہوئے ان کے دل جیت لیے، ان کے جوابات دیے۔ وہ سوالات جو مریم نواز سے لاہور کے صحافی یا اینکر جو ہیں پوچھنے کی، سوچنے کی جرات نہیں کر سکتے، وہ سارے سوالات سہیل افریدی کے سامنے رکھے گئے۔ ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی گئی کہ وہ ملاقات کیوں نہیں گئی، حالانکہ وہ لاہور میں شخصیت موجود ہے اور عمران خان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی ان سے کوشش نہیں کی۔ سمگلنگ، منشیات، گاڑیوں کے حوالے سے بہت سوالات کیے گئے، اور سب سے زیادہ سوالات کیے منصور علی خان صاحب نے۔ ان کے ساتھ مزمل علی شاہ صاحب، ان کو میں سوشل میڈیا پر جانتا ہوں، ویسے میرا ان سے تعارف نہیں ہے، لیکن منصور علی خان صاحب کو میں جانتا ہوں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو لونڈے پاڑے کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں۔ آج ان کا ویلاگ بھی سننے کا اتفاق ہوا۔ جو انہوں نے وہاں سوالات کیے وہ وہی سوالات تھے جو آپ گزشتہ 3 دن سے سن رہے تھے کہ پنجاب حکومت ان سے کیا پوچھ رہی ہے۔ نو ڈرگ مافیا ان لاہور، یہی کہا گیا تھا۔ پھر چرس لائے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، اور لاہور کیسا لگا، یہ سوالات منصور علی خان صاحب نے ان سے کر دیے۔ پھر سہیل افریدی صاحب نے کیا جوابات دیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور 3 دن سہیل افریدی صاحب لاہور میں رہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ منظر سے غائب رہتی ہیں، ان کے لاہور سے روانگی کے فوراً بعد وہ منظر عام پر آتی ہیں، اور ساتھ ہی خبر آ جاتی ہے کہ لندن کا ٹکٹ کٹ گیا۔ ان سارے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، اور جو اس وقت منظر سرگودا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، موٹر وے بند کر دی گئی، ریسٹ ایریا پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ سہیل افریدی صاحب نہ گزر سکتے ہیں نہ رک سکتے۔ پھر انہوں نے سرگودا جانے کا فیصلہ کیا، اور سرگودا کے عوام ان کو اچانک اپنے درمیان دیکھ کر اس وقت خوشی سے نہال ہے۔ ایک عجیب و غریب حرکت آج لاہور میں ہوئی سرگودا پر آنے سے پہلے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ذہن سے نکل جائے۔ مزار اقبال پر آج وہ گئے ہیں، وہی جو کا کی کے کا مقام ہے، جو اپنی تقریر میں سہیل افریدی صاحب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بیان دے چکے۔ وہ کا کی کے میں نے تم سے سیاست سیکھنی ہے، یہ جلسے میں انہوں نے کہا تھا۔ آج وہ کا کی کے مقام پر گئے ہیں، وہاں پر انتہائی افسوسناک اسے کہا جا سکتا ہے، عام روٹین سے ہٹ کر جو معاملہ وہاں پر ہوا، جو روایات کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ ایک تو ان کو کینٹ میں جانے کی آج اجازت نہیں ملی، لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ 9 مئی پر جانے کی اجازت دی تو پھر یہ دن دہاڑے جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، حالانکہ وہ سی ایم ہے، ان کو نہیں اجازت ملی۔ پھر انہوں نے ملاقات جو ہے وہ ایک ایم پی اے کے لاہور میں گھر میں نورین خانم صاحبہ کو بلا کر وہاں ملاقات ان کی ہوئی ہے، کیونکہ حسان نیازی اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر پہ وہ جانا چاہتے تھے، نہیں اجازت ملی۔ لیکن حیران کن طور پر ان روایات کو جو تبدیل کیا گیا، مزار اقبال پر جاتے ہیں، زبردستی جایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، پھر بھی وہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک عام روایت ہے جو عام لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں، جو پھولوں کی چادر یا گلدستہ جو ہوتا ہے وہ جس بھی ڈگنیٹی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے تو پاک رینجرز، پنجاب رینجرز ان کو تھامتے ہیں اور جا کے مزار اقبال پر وہ رکھتے ہیں۔ آج یہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ مہمانوں کی تاثرات کی کتاب حوالے نہیں کی گئی کہ اس میں سہیل افریدی صاحب اپنے اس دورے کے بارے میں یا مزار اقبال کے دورے کے موقع پر وہ کچھ لکھ سکیں، وہ کچھ تاثرات کہاں پر درج کر سکیں۔ وہی جہاں پر کا کی سانحہ پیش آیا تھا، وہاں یہ نہیں کرنے دیا گیا۔ کس نے نہیں کرنے دیا گیا؟ کس نے صاحب بیورو چیفز کو روکا؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ کون جو اپنی مرضی کے صحافی پنجاب اسمبلی میں داخل کیے تھے جی وہی، آپ اشارہ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ آج جب وہ مزار اقبال پر کھڑے تھے، اسی گفتگو سے میرے خیال میں آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ سب سے ریلیونٹ چیز وہی ہے۔ لاہور سے نکلنے سے پہلے وہ مزار اقبال پر گئے اور اس کے بعد موٹر وے پر آئے تھے۔ وہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اے لوگو، یاد رکھو اب ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد یا محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنے اندر وہ والا جذبہ پیدا کرنا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔
اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو آئندہ مزید خوفناک دور آئے گا. اب پوری قوم کو نکلنا ہوگا تاکہ ان کی گولیاں ختم ہو جائیں لیکن ہمارے سینے ختم نہ ہوں. حقیقی آزادی ہمارا مقدر ہے. یہ ان کا پیغام جو لاہور سے لب لباب سامنے آیا کہ حقیقی آزادی لے کر رہیں گے. ڈٹے رہنا ہے. جیسا بھی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا, جیسے بھی مارکیٹیں بند کی گئیں, ہر جگہ خوف. پہلے موٹر وے بند کرنا, پھر پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کرنا, وہاں ایم پی ایس کے ساتھ برا سلوک کرنا, لبرٹی بند کر دینا, لبرٹی مارکیٹ بند کر دینا, اور جہاں جہاں سے ان کا پلان تھا فوڈ اسٹریٹ بند کر دینا. لیکن انہوں نے حیران کن طور پر پنجاب حکومت کو سیاست سکھائی, تہذیب سکھائی, اخلاقیات سکھائے. جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا تھا کسی کے گھر یا کسی دعوت پر, تو وہ جہاں سے گزرتے جو بھی مارکیٹ سامنے آتی تھی وہاں جا کر عوام کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام دے کر آئے, جس کے لیے پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی تیاری ہوئی تھی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لونڈے ڈپارے اور جو مخالفین صحافی کہہ لے یا وہ جن پر تنقید کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے قریبی نہیں ہے. اب اس ملاقات کے اندر جب اینکر سے ملاقات ہوئی ہے وہاں بہت سے سوالات ہوئے ہیں, لیکن اس ویڈیو میں کم از کم میں صرف منصور علی خان صاحب اور ان سے لنک جو مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں مزمل شاہ صاحب, ان کے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور جو مسکراتے ہوئے جوابات دیے گئے ہیں جو مریم نواز سے ساری عمر لاہور کے صحافی اور اینکرز نہیں پوچھ سکتے. اور اب کچھ دن تک آپ کو لگے گا کہ یہ جو خوف ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, یہ جو دل اب سہیل افریدی صاحب کے ساتھ جڑے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انہی صحافیوں, انہی بیورو چیفز اور انہی اینکرز کی ایک ملاقات ارینج کی جائے گی, اور اس میں میٹھے میٹھے سوالات کیے جائیں گے تاکہ مریم نواز صاحبہ میٹھے میٹھے جوابات دے دیں. یہ سخت سوالات ان میں سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا. سنیے سوال اور پھر سہیل افریدی صاحب کا جواب. کیسا لگا لاہور آپ؟ یہ ہو گیا وہ سوال جو 3 دن سے ٹاؤٹ صحافی پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ براستہ منصور علی خان صاحب ان سے پوچھ لیا گیا کہ لاہور کیسا لگا. انہوں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ لاہور اچھا ہے, ڈیولپڈ ہے. لاہور کی ہسٹری بہت لمبی ہے, لیکن انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جتنے فنڈز اس لاہور پر لگتے ہیں, این ایف سی وارڈ میں جتنا شیئر ان کو ملتا ہے اور یہ سارے فنڈز لاہور پہ لگاتے ہیں, یہی فنڈز تو میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے دیں. میں پشاور کو اس سے زیادہ اچھا ڈیولپ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ وہاں پر وہ کمیشن والا چکر نہیں ہوگا. اس کے بعد انہوں نے 2 سوالات مزید بھی کیے, وہ بھی میں سنوا دیتا ہوں. اس کے بعد چلتے ہیں مزمل شاہ صاحب نے جو سوالات کیا جو اس وقت جو ہے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ اتنا سخت ناقد ان کی حمایت میں ٹویٹ کیسے کر سکتا ہے. یہ سنیے جو منصور علی خان صاحب نے دوسرا سوال کیا. ڈرگز, منشیات, سمگلنگ,
پیڈ گاڑیاں جو ہیں یہ فیڈرل حکومت کی وجہ کے لا کے انڈر ہمیں اجازت ملی. اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہم جو ہے اچھا 2027 ضروری تو نہیں ہے. میں آپ کو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے افغانستان کے بارڈر سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چمن سے لے کر فیض. مختصر سنوا دیتا ہوں ایک اور سوال. منشیات کی فصلیں, یہی سوالات تو ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے پنجاب حکومت انجیکٹ کر رہی تھی کسی بھی طریقے سے سہیل افریدی صاحب کے دورے کو ان سوالات کی نظر کر دیا جائے. وہ جو سٹریٹ موومنٹ لے کر آئے ہیں اس کی بجائے توجہ اس طرف ڈیفینسو ہو جائے, لیکن وہ ڈیفینسو نہیں ہوئے تھے بلکہ 9 ٹاؤٹ صحافی انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کر لیے. اب یہی سوال منصور علی خان صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے سہیل افریدی صاحب سے سامنے بیٹھ کر کیا. ٹھیک ہے 2018 تک کس کے سالوں سے تو سی او کو آپ کے میں اس چیز کو جڑ سے میں تو پہلے جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آتا ہوں کہ منشیات کا سالوں سے ہوتا ہے. یہ جو فصلیں وہاں پر اگتی ہیں ان کی سرپرستی میں ان کی ضرورت ان کی 2018 کے بعد 2018 سے جو بارڈر ہولڈرز ہیں یہ جو ہے عسکری ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہاں سے جو سمگلنگ ہوتی ہے چاہے وہ یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں, لیکن انہوں نے مطمئن کر کے بھیجا ہے کہ بھائی جتنے سخت سوالات لائیں گے اتنے پیارے جوابات آپ کو مل گئے. اور یہی نہیں, ایک سوال جناب مزمل شاہ صاحب نے کیا. مزمل شاہ صاحب کو آپ جانتے ہیں ایکسپریس نیوز پر یہ شو کرتے ہیں اور کافی مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور کافی زیادہ ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے. انہوں نے کچھ فیکٹس اور ڈیٹا ان کے سامنے رکھا ہے کہ امپلائمنٹ, ان امپلائمنٹ, بچے اسکول سے باہر, یہ وہ سوالات ہیں جو اگر پنجاب سے کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں آپ جتنے لاکھ بچے بتا رہے ہیں نا خیبر پختونخوا میں, یہاں پر تو کروڑوں بچے اسکولوں میں نہیں جاتے. یہاں پہ ان امپلائمنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہاں 9% ہے. اگر پنجاب کا ڈیٹا آپ شیئر کر دیتے زیادہ بہتر ہوتا. سوال بھی سن لیجئے اور سہیل افریدی صاحب کا جواب سنیے کہ سخت سے سخت سوالات کو میچورٹی کے ساتھ اور علم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ ہینڈل کیسے سیاستدان کرتے. میں نان ایشو نہیں کہوں گا کہ خان صاحب کی رائے نان ایشو ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ جو سارے ایشوز ہیں ان کا کیا کریں. فار انسٹنس کے وی میں 2013 میں لٹریسی ریٹ 50% تھا, اٹ از اسٹل 50%. 13 سالوں میں اس شعور کی بیسس پہ آپ پالیٹکس کا ریٹ میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. سیکنڈلی فیمل لٹریسی ریٹ از دا لوئسٹ ان دا ریجن 37%. 5 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول, 50 لاکھ بچے اسکول, 50 لاکھ 6 لاکھ بچے ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں. سن چلے میں سوال نہیں. میں آپ کو بتا دوں یہاں پر 3.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہے پاکستان میں. 50 لاکھ اگر ان کے مطابق یہ ڈیٹا درست ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہے, باقی 3 کروڑ بچے جو ہیں باقی 3 صوبوں میں. 5 لاکھ بچے پشاور میں آؤٹ آف اسکول ہیں اور 35 بچے 1000 میں سے ڈیتھ کی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتی جو ان کو ملنی چاہیے. 2000 کیجویلٹیز ہیں ایک سال کے اندر نیشنل ہیلتھ کی وجہ سے. نیشنل آپ کو پالیٹکس کرنی چاہیے, آپ کا بھی اپریشیٹ کیا آپ نے یہاں کے لوگوں کو ریلیز کیا, لیکن اس کے بعد تو آپ نے عشق عوام فاٹا کے آگے جو کہہ رہے ہیں ہمارے حصے میں پہلے تھے اب آئے ہیں صوبے میں, تو آپ کو یہ ڈیٹا بہت اچھا لگا. اور وہی بات بار بار وہ باور کرا رہے تھے کہ فنڈز جو اویلیبل بلکہ واجب الادا ہیں وفاق کی جانب سے وہ دے دے, میں سارے مسائل حل کروں گا. ابھی 2 ماہ تو ان کو ہوئے جس کا حساب کتاب آپ مانگ رہے ہیں, لیکن وہ حساب کتاب بھی کبھی مانگیے جو 40 سال حکومت وہاں کرنے والوں کے پاس ہے. کیا پنجاب سے غربت ختم ہوگی؟ نہیں. کیا پنجاب میں بے روزگاری ختم ہوگی؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیا پنجاب کے 100% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب نہیں. کیا نیوٹریشن کا مسئلہ پنجاب میں نہیں ہے؟ اس کا بالکل جواب نہیں. کیا مریم نواز صاحبہ کے قریب بیٹھ کر یہ سوال کرنے کی ضرورت ان صحافیوں کی ہے؟ تو میرا جواب ہے نہیں. ان میں سے ایک بھی ایسا صحافی نہیں ہے کہ وہ پورے وثوق سے یہ کہہ سکیں کہ ایسے سوالات وہ مریم نواز صاحبہ سے کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک کلپ منصور علی خان صاحب کا لیک ہوا تھا جس میں انہوں نے سما نیوز پر ایک شو کیا تھا مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو,
اور وہ کلپ ہی اصل شو کی جان تھی. وہ تھی تو شاہانہ سے گاڑی لینے والا سوال جو نکلوا دیا گیا تھا. لیکن آج منشیات، لاہور کیسا لگا اور سمگلنگ، سارے سوالات منہ پہ بیٹھ کے کیے گئے اور منہ پر جوابات لے لیے گئے. کیا ان صحافیوں میں سے ایک بھی ایسا صحافی ہے جو مریم صاحبہ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سوال کر سکے تو اس کا جواب ہے نہیں. اب آتے ہیں اس اہم ملاقات کے بارے میں جو نہیں ہوئی. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب پرویز لائی صاحب آج کل گھر میں آرام کر رہے ہیں. وہ پابند سلاسل نہیں ہیں، وہ عدالتوں کے چکر ضرور لگا لیں، لیکن سہیل افریدی صاحب کی ٹیم کی میں نالائکی کہوں گا. یہ وہ نالائکی ہے جو اب ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے. لوگوں کو وہ موقع ملا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، واقعی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یا بیٹ رپورٹرز بھی گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیم نے تیاری نہیں کی تھی کہ ان جتنے بھی پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز ہیں ان کی سہیل افریدی صاحب سے انشور کرتے ملاقات نہیں ہو پائی. پرویز لائی صاحب سے ملنا چاہیے تھا، ان کے گھر جانا چاہیے تھا. سہیل افریدی صاحب کی ٹیم نے شاید یہ غلطی کر دی کہ ان سے ملاقات ان کی نہیں کروائی اور نہ ہی کسی نے سوچا. یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے ملنے کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا یہ ہونی چاہیے، یہ ملاقات نہیں ہوئی. اب وہ واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے سندھ کا اعلان کیا کہ وہ سندھ جائیں گے. کراچی میں اسٹریٹ موبلائزیشن موومنٹ شروع ہو چکی ہے. اب اگلا ہدف سندھ ہے، دیکھیں وہاں پر کیا آتا ہے. اور آخر میں 3 دن غائب رہنے والی مریم نواز صاحبہ، آج ان کے بارے میں پہلی خبر میڈیا کو جاری کی جاتی ہے کہ وہ دبئی جا رہی ہے. 3 دن وہ دبئی میں وہ نواز شریف صاحب رہیں گے کیونکہ ان کے صاحبزادے کی شادی ہے، اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں گی اور اس کے بعد ان کا لندن کا دورہ متوقع ہے. مریم نواز صاحبہ اس شخص سے سیاست سیکھ سکتی تھی، اخلاقیات بھی سیکھ سکتی تھی، مہمان نوازی بھی سیکھ سکتی تھی، اور شاید ایک میرے ٹنگ ٹویسٹ ہو گیا، ویلکمنگ ملاقات بھی ایک کر سکتی تھی تاکہ دونوں صوبوں کے درمیان یہ جو دوریاں بڑھ رہی ہیں یہ ختم کی جا سکتی. وہ ان کو ڈنر یا لنچ آفر کر سکتی تھی کیونکہ وہ میزبان تھی، لیکن نہیں کیا. نئی روایات سیاست میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں کہ اگر کوئی سی ایم دوسرے صوبے کا، حالانکہ جب بلاول بھٹو آئے تھے تو انہوں نے ٹویٹس کیے تھے اور ایک دوسرے کی خوشامد میں لگے رہے تھے، لیکن اصل لوگوں کے نمائندے، اصل مینڈیٹ کے حقدار جب ان کے صوبے میں آئے ہیں تو ہر جگہ پابندی. لیکن وہ تو کامیاب دورہ کر کے واپس جا چکے، لوگوں کے دل میں جگہ بنا چکے، آپ کے مخالفین کے خیمے فتح کر کے جا چکے. اب دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ واپس ان لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کیا کرتی ہیں، یا پھر لوگوں سے دوری، اپنی پارٹی سے دوری، اپنے ایم پی اے سے دوری ان کو مزید سیاسی طور پر ارریلیونٹ بنانے میں لگے رہیں گے. صاحب کا یہ سارا دورہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک سبق ہے. ہو سکے تو سیکھیے سیاست کیا ہوتی ہے، عوامی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.